یہ رات عبادت، مغفرت، رحمت اور برکتوں کی رات مانی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے، اس رات بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات جو بھی دعا کی جاتی ہے رب تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس رات کو دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی کہی جاتی ہے۔ اس رات جو بھی دعا کی جاتی ہے رب تعالیٰ اس رات کی بدولت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ رات کون سی ایسی رات ہے؟ ماہ شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اسلامی روایات میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ رات عبادت، مغفرت، رحمت اور برکتوں کی رات مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس رات کو خصوصی عبادات، توبہ، استغفار اور دعا کے ذریعے گزارتے ہیں۔ شب برات کی کچھ اس طرح سے فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس رات اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ ایک اور حدیث میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کہ یعنی رب تعالیٰ پہلے آسمان پر بندے کو آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، دعا کی قبولیت اور حاجات پوری ہونے کی رات ہے۔ شب برات میں مغفرت سے کچھ ایسے لوگ بھی محروم رہ جاتے ہیں، اگرچہ یہ رات مغفرت اور رحمت کی رات ہے، تاہم کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب نہیں ہوتی۔ احادیث میں ان افراد کا ذکر آیا ہے جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ مشرک لوگ محروم رہتے ہیں اس رات کی فضیلت اور رحمت سے، دل میں کینہ رکھنے والے، والدین کے نافرمان، شراب نوش، زناہ کار، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے، تکبر کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ اس رات کی رحمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور اس رات میں ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ لہٰذا جو لوگ ان گناہوں سے مبتلا ہوں انہیں سچی توبہ اور اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس بابرکت رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ شب برات کی عبادات، اس مبارک رات میں عبادات کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین اس رات کا بہت زیادہ احترام کرتے اور اس رات میں شب بیداری کرتے۔ اس رات میں نوافل ادا کرنا بہت اجر و ثواب کا
کا باعث ہے۔ چند منسوخ نوافل ہیں: 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں کہ اس رات آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 6 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 8 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 10 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل کی نیت کر لینی ہے، پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجود میں چلے جانا ہے، پھر اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نوافل کی نیت کر لینی ہے۔ اس طرح آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ 6 نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 6 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ نے اس رات 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس رات آپ نے 11 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب بارات کہتے ہیں، اس رات اگر آپ رزق میں برکت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، لیکن آپ نے 8 نوافل ادا کرنے کے بعد 113 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 113 مرتبہ اس خوبصورت آیت کا ورد کر لینا ہے، اور اس خوبصورت آیت کا ورد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ میں رب بخشن حال ہوں، رزق عطا کرنے والا ہوں۔ تو آپ تمام لوگوں نے رزق میں برکت کے لیے 113 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس چھوٹی سی خوبصورت آیت کا ورد کر لینا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے جھولی پھیلانے نہیں ہے، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو اس رات کے بدولت رب تعالی آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اس مجرد وظیفے کے کرنے کے بعد اور اس بابرکت رات کے صدقے رب تعالی ان لوگوں کو نیک صالحہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ شب بارات کے بارے میں چند غلط فہمیاں کہ اس رات نہ کوئی آتش بازی کی جائے، بعض لوگ اس رات آتش بازی بھی کرتے ہیں اور جو سراسر غلط اور غیر اسلامی عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب بارات کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ یہ رات صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور بعض لوگ محض اور بعض لوگ رسم و رواج کے تحت عبادات کرتے ہیں، جبکہ اصل مقصد خلوص نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ شب بارات بے شمار برکتوں اور مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ عبادات، دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور اس رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ زندگی نیکی اور تقوی کے ساتھ گزارنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام لوگوں نے جس طریقے سے میں نے نوافل ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ 4 نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 4 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 6 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 8 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، اور 10 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 10 نوافل ادا کرنے کے بعد جتنے آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس رات کی بدولت اور اس رات کا تصور کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں جس بھی مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، رب تعالی اس رات کی بدولت آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔